ہماری جتنی بھی بیماریاں ہیں، جس طرح کی بھی بیماریاں ہیں، تقریباً ساری کی ساری ہمارے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ پیٹ مطلب ہم سمجھتے ہیں معدہ، کہ معدہ خراب ہے جی، ہمارا معدہ ٹھیک ہونا چاہیے، معدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ والا شربت پیو جناب، یہ چیز کھاؤ، یہ پیو۔ صرف معدہ نہیں، پیٹ کے اندر اور بہت کچھ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے کھایا اور ادھر سے نکل گیا، نہیں۔ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے اس کا ٹھیک ہونا۔ اگر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارا جو ہاضمے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جس کو گٹ کہتے ہیں، گٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں تو ہمارا پیٹ اگر ٹھیک نہیں ہے تو کوئی دوائی ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، یعنی کہ کسی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے ہم جتنی مرضی وہ دوائیاں جو بھی کر لیں، اس کے بارے میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ہم کھا رہے ہیں، جو دوائی کھا رہے ہیں، کوئی اچھی سے اچھی جڑی بوٹی کھا رہے ہیں، کوئی اچھے سے اچھا سپلیمنٹ لے رہے ہیں، وہ جب ہضم ہی نہیں ہوگا اچھی طرح سے وہ خوراک جسم کو ملے گی نہیں، تو وہ کیسے ہمیں صحت یاب کرے گی وہ چیز۔ اچھا، پیٹ خراب ہونے کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر لوز موشن لگ گئے تو اس کا پیٹ خراب ہے، یا کسی کو قبض ہو گئی، یا پیٹ میں گیس ہے۔ 80% پاکستانیوں کو کبھی نہ کبھی معدے کی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، یا ان کا پیٹ خراب جس طرح سے بھی۔ پیٹ خراب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ جو پیٹ کے بیکٹیریا ہیں، جو گٹ کے بیکٹیریا ہیں، جو ہماری آنتوں کے اندر بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں، ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اس پر سٹڈیز ہو چکی ہیں، جو گٹ کے ہمارے بیکٹیریاز ہیں ان کو بچانا، اچھے بیکٹیریا کو بڑھانا اور برے بیکٹیریا کو کم کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، فروزن فوڈ ہیں، جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں، یہ میٹھا ہے، جتنا بھی میٹھا ہے، ہر چیز کے اندر میٹھا ہے آج کل تو۔ ہماری جتنے بھی کھانے پینے والی چیزیں، ان کے اندر چینی ہے، میٹھا وہ تو ہے ہی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے اندر یا جو میٹھی چیزوں کے اندر رکھا ہے، لیکن جو چینی ہے، جو ریفائنڈ چینی ہے، ہر چیز کے اندر ہے، اور یہ ہمارے گٹ کے اچھے بیکٹیریا کو مار دیتی ہے، اور برے بیکٹیریا کی یہ خوراک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، فائبر ہم لیتے نہیں ہیں، ہمیں فائبر کا پتہ ہی نہیں ہے فائبر ہوتا کیا ہے۔ وہ جناب سلاد کھانی پڑے گی، سبزیاں کھانی پڑیں گی، یا ہمیں موت نظر آتی ہے سبزی کھانا۔ گھر میں اگر کدو پکاؤ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ غذا ہے، تو ہم منہ بنانے لگ پڑتے ہیں کہ آج کون بیمار ہے گھر کے اندر جو کدو پکا لیا ہے، یا جو یہ سبزی پکی ہوئی ہے۔ کئی گھر ایسے ہیں، اور وہ صحت مند بھی نہیں ہے، وہ کہنے کو تو صحت مند ہے، کہتے ہیں کہ پہلے میرا یہ مسئلہ تھا، اب ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ صحت مند نہیں ہے۔ 1-2 دن ٹھیک رہنا، ہفتہ پورا بیمار رہنا، 1-2 دن ٹھیک رہنا، یہ صحت مندی نہیں ہے۔ کبھی سر میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی سستی، کبھی نیند، کبھی گھبراہٹ، کبھی وسوسے، کبھی بے چینی، یہ کیا صحت مندی ہے؟ اور بہت زیادہ لوگ اسی طرح جی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں۔ کیسے صحت مند ہو سکتے ہو بھائی تم؟ بلڈ پریشر تمہارا کنٹرول نہیں ہوتا، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تمہارا، کوئی بھی چیز تم کسی بھی وقت کھا لیتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے کس وقت کون سی چیز کھانی ہے، لیکن کہنے کو آپ صحت مند ہو۔ اگر کسی بندے کو سال میں 1-2 دفعہ یا 3-4 دفعہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی اس کو نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اس کی خیر ہے، کبھی سر درد ہو گیا، لیکن مہینے میں 1 دفعہ، جس کا روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ کہاں سے صحت مند ہے؟ اگر ہم سنت کو ڈیپلی دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے پینے کا طریقہ تھا، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں پسند فرمائیں۔ اب طب نبوی بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں طب نبوی ہے کیا، کس نے لکھی ہے، کیسے لکھی گئی۔ اب یہ کوئی حکیم پنا نہیں ہے، اگر میں طب نبوی پڑھتا ہوں اور اس سے آپ کو کچھ بتاتا ہوں تو یہ حکیم پنا نہیں ہے، یہ میں اپنے بارے میں جان رہا ہوں، مجھے یہ آپ کی پرواہ نہیں ہے اتنی زیادہ۔ آپ نے تو وہی کرنا ہے جو کر رہے ہو، کوئی بھی اپنی دوائیاں کھانے لگ پڑتے ہیں، اور اسی سے ایک بیماری جاتی ہے، 10 بیماریاں اور آتی ہیں۔
تو سنت کو لازمی فالو کرنا چاہیے. ایک دفعہ آپ سنت کو لازمی فالو کر کے دیکھیں. پہلے اس کے بارے میں جانیں تو صحیح نا. پہلے جو قرآن کے اندر جو حکمت دی گئی ہے, جو قرآن کے اندر ہمیں حکم دیے گئے ہیں, جو ہمیں کھانے پینے کی ترغیب دی گئی ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا لائف سٹائل کا طریقہ دیا ہے ہمیں. اب روزہ رکھنا کتنی ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا صرف ایک نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا اس کو. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ضروری ہے, اس کے بغیر یہ سارے بیمار ہی ہونے ہیں. ان کو ذہنی ٹینشن, مسئلے, پریشانیاں, بیماریاں ہونی ہیں اگر روزہ ان پر میں فرض نہیں کرتا تو تھوڑا سا ہمیں اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے خود کے طور پر, نہ صرف ان جو دوسرے ہمارے قاری حضرات ہیں, امام مسجد, مولوی, مفتی صاحب, ان کو صرف ان پہ ٹرسٹ کرنے کے بجائے ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے. کیونکہ اسلام ہر ایک کے لیے, دین ہر ایک کے لیے, کسی خاص بندوں کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, سب کے لیے. تو اس کو پڑھیں, اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اور اپنے آپ کے بارے میں جانیں. کم از کم اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے.